جائیں جو اہل توحید ہوں. عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں. اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں. اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں. ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے. پہلے کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے. دونوں فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ. بریلوی یہ کہا کرتے تھے ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا. اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا. یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں. کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے. اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا. کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے اور سفر میں ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب شہید. ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے. کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی. کیا کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مرنے کے بعد کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو، دن کو نہیں آئے. چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. سعودی عرب میں دوست ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہو گئی. وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میرے اماں کے پاس وہ آتے ہیں. کیسے آ سکتے ہیں؟ مر گئے، مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے؟ کہا نہیں آتے ہیں. آپس میں وہ جھگڑا چلا آخرکار شرطے میں معاملہ چلا گیا، تھانے میں چلا گیا معاملہ. شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو. کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار. وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری؟ کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے آتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو مرضی آئے ان کے گھر میں. ان کے والد آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو؟ کہا نہیں ان کے والد مر گئے ہیں. کہتا ہاں مر گئے؟ بات ہاں مر گئے. کہا اچھا پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں؟ تیری ماں کے پاس کون آتا ہے؟ بتا جلدی بتا. جب تیرا باپ مر گیا، مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے؟ دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے. اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا، آنے والا کوئی اور ہوگا. اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس، ان کی نانی کے پاس ان کے نانا آئے. اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں ہے. کہا نہیں میرے نانا ہی تھے، میرے ہی نانا. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے. دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا، کتنا اختیار. اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها
वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा। अल्लाह कहता है मैं दो मौकों पर रूहें कब्ज़ करता हूं, एक नींद की हालत में रूह कब्ज़ कर ली जाती है और एक मौत की हालत में। जिसकी नींद की हालत में रूह कब्ज़ होती है दुनिया में वापस भेज दी जाती है इसलिए कि अभी उसकी जिंदगी बाकी है, और जिसकी रूह जिसके बारे में फैसला हो जाए कि ये मर चुका है फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत, उसकी रूह को रोक लिया जाता है। और हदीस में आता है अगर तो बद रूह है वो आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, फरिश्ते लपेटते हैं बदबूदार कपड़े में और फरिश्ते लानतें करते हैं इसकी बदबू की वजह से कि सारा रास्ता मुताबिक है, और आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है आसमान के दरवाजे भी ना खुलेंगे और ये लोग जन्नत में भी ना जाएंगे जब तक के सुई के धागे में तुम ऊंट को दाखिल नहीं कर देते हो। जैसे सुई का कपड़े सीने वाली सुई है उसके बारीक से नाके में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये लोग ना जन्नत में जा सकते हैं ना इनके लिए आसमान के दरवाजे खुलेंगे। कहा जाता है ले जाओ इसको जमीन में फेंक। अब इनके जमीन में कैद खाने में इसकी रूह को कैद कर दिया जाता है। दूसरी रूह वो है कि जिसके लिए खुशबूदार कपड़े में लपेटा जाता है, आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, फरिश्ते कहते हैं किस अच्छे आदमी की रूह को लेकर जा रहे हो, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत में ये पहुंच जाती है। अल्लाह सबज, मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह सबज किस्म के परिंदों के कालबों में इनकी रूहों को डाल देता है और फिर ये रूहें कहा जाता है जन्नत में जहां जाती हो जाओ खाओ पियो, और रात को अर्श के नीचे जो पंदीलें अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटकी हुई हैं वहां बसेरा करना। रूहों के दो ठिकाने हैं, या जन्नत या वो कैद खाना। जिसकी रूह जन्नत में होगी वो फाफा को मिलने के लिए दुनिया में आने को तैयार होगी कि चले मैं फाफा को मिला हूं, इतने साल उसके साथ मैंने गुजारे हैं, मैं जाकर जरा उससे मुलाकात कराऊं या कुछ खा पियाऊं, लहसुन प्याज अदरक वगैरह यहाँ जन्नत में नहीं मिलते। जो जन्नत में वो मौजूद है वो दुनिया में आने के लिए तैयार कहाँ है, और जो कैद खाने में है उसको फरिश्ते छोड़ने के लिए तैयार कहाँ है। ये जो अशरफ अली थानवी के नाना कह रहे हैं कि हर रोज आया करेंगे, इसका क्या माना कि बुजुर्गों को इस बात पर इख्तियार है कि जब आए, जब चाहे आए और जब चाहे जाए, लेकिन शर्त यह है कि तुम बतलाना नहीं किसी को कि अशरफ अली थानवी के नाना आए थे, मैं आया था, ये बतलाना नहीं किसी को। अगर नहीं बतलाओगे फिर हर रोज आया करेंगे और मिठाई का डब्बा लाया करेंगे। अशरफ अली बयान करते हैं कि मेरी नानी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में रात को मिठाई का डब्बा कौन देकर गया है, समझेंगे कि कोई अशरफ अली थानवी की नानी का कोई यार है जो इनको रात को मिठाई के डब्बे लाता है। ये झूठ बोलते हैं कि नाना आए थे, लिहाजा नानी ने सुबह ही ऐलान कर दिया रात को अशरफ अली थानवी के नाना आए थे। और जो इस बात का ऐलान था कि जब अशरफ अली थानवी के नाना ने शर्त लगाई थी कि मेरा राज बतलाना नहीं फिर मैं आया करूंगा, चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि बदनामी मेरी होगी, इसलिए सुबह ऐलान कर दिया। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि उसके बाद मेरे नाना कभी भी नहीं आए, आना चाहिए था उनको लेकिन कभी भी नहीं आए। क्या माना कि बुजुर्गों की रूहों को इख्तियार है, जिसकी चाहे मदद करें, जिसको जहां मर्जी आए जाएं, ये है वो अकीदा है तौहीद जिसको ये मानने वाले। वो कि ये जो 1819 जन्नती किसको करार दिया है, ये जाता है बुरा बुरा जो है कहते हैं उनकी जो भी फसलतें उन्होंने बयान। ये बुनियाद तालिबीन किताब है जिसके सफ़ा नंबर 186 पर ये बात मौजूद है। अहले बिदअत की पहचान, ये बाब बांधा है अब्दुल कादिर जिलानी ने, और इसका तर्जमा भी, इस किताब का तर्जमा भी इमानुल्लाह खान अरमान सरहदी ने किया है जो हनफी है, और शेख गुलाम अली एंड सन्स पब्लिशर ने इसको शाया किया है जो हनफी। और इसकी दलील ये है कि इन लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी का रद्द करते हुए हाशी में बहुत सी बातें लिखी। अब्दुल कादिर जिलानी साहब ये बात बांधते हैं कि अहले बिदअत की पहचान, कहते हैं अहले बिदअत की बात निशानियां हैं जिनसे वो जाने जा सकते हैं और हदीस की तहकीर करते हैं। जिंदीक की पहचान ये है कि वो अहले हदीस को झूठा कहता है, फिरका कदरिया और अहले हदीस को मुजबरा कहता है, जामिया अहले हदीस को मुशब्बा कहता है, राफजी अहले हदीस को नासबा कहता है। ये सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तासुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। 73 फिरके बनाए हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने और उसका जिक्र किया है अपनी किताब में।
صفحہ نمبر 193 پر کہا یہ 73 فرقے دراصل 10 گروہ پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: اہل سنت پہلا فرقہ، پھر خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زراریہ، بخاریہ اور کلابیہ، یہ 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کی مزید فرقوں کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ 73 فرقے بنائے ہیں ان 10 میں سے، اور ایک فرقہ اہل سنت کا یہ ایک ہی گروہ ہے۔ یہ 73 فرقے اس طرح ہوئے۔ تو کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور اس کے سوا اور کوئی نام نہیں۔ اور بدعتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاؤ نہیں کھاتا، جیسے کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر، شاعر، دیوانہ، آصف زدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان ناموں کا آن حضرت کے نام اور آپ کی صفات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور اہل سنت ہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کہ جو بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسا کہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں، یہ حنفی ہیں مسائل میں، اور اصول میں ہیں ماتریدی اور اشعری، اور سلسلہ تصوف میں یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اہل سنت نہیں ہے۔ تو عبد القادر جیلانی نے نقلی اہل سنت اور اصلی اہل سنت کی یہاں پہچان کروا دی، اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی اہل سنت کون ہے۔ اب اس میں ایک مرجیہ فرقہ جس کا انہوں نے 4تھے نمبر پر ذکر کیا، گمراہ فرقوں میں سے 4تھے نمبر پر حنفیہ کا ذکر کیا۔ ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ حنفیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حنفیہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے مراد وہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا۔ اب عبد القادر جیلانی اس حنفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ ہے کون؟ کہتے ہیں ایک فرقے کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے منسوب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول مقبول کو پہچانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ذکر کر کے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے، اور مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والا صرف ایک وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل سنت نے جو لوگوں نے گھر رکھے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بدعتی اہل سنت کا اصلی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود انہوں نے اپنے نام کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیاد الطالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 205 پر اور صفحہ نمبر 193 پر اور اسی طریقے صفحہ نمبر 186 پر یہ 3 عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں، ایک حکایت حکایات اولیاء سے، اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء سے حکایت نمبر 247 ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، یہ 2 نام آپ نے سنے ہیں، اور ان میں سے اس کتاب المحند علی المفند پر دستخط کرنے والوں میں سے احمد حسن صاحب امروہی دوسرے نمبر پر یہ تصدیق کر رہے ہیں حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امروہی، ان کا نام یہ المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی اس لسٹ میں بھی یہ شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپس میں مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی، چشمک ہوتا ہے، چشک ہوتا ہے، چشمک ہوتا ہے نا، غلط لکھا ہے، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازعہ لکھا ہوا ہے کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی۔ محمود حسن صاحب کو، یہ محمود حسن صاحب پہلے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے عقائد علماء دیوبند کی،
اور دوسرے نمبر پر احمد حسن صاحب آتے ہیں. ان تین آدمیوں کا نام اس کتاب میں موجود ہے. ان میں سے 2 کے دستخط اس کتاب پر بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا. یہ چوتھے اور آدمی ہیں رفیع الدین جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. قاسم نانوتوی صاحب جن کو مرا ہوا عرصہ گزر گیا، رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں غالباً محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمود حسن صاحب سے کہ دیکھو پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھو، یہ رضائی میری دیکھو. دیکھا تو محمود حسن صاحب نے دیکھا تو خوب تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی پسینہ اتنا آیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. جسد انصری سے مراد یعنی یہ پورا جسم ہے، روح نہیں آئی تھی بلکہ پورا جسم آیا تھا، جسم سمیت روح وہ اس کے ساتھ تشریف لائے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. جب میں نے اپنے سامنے مرے ہوئے قاسم نانوتوی کو سامنے دیکھا، کہنے لگے میں اس سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا قاسم نانوتوی صاحب نے کیا فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا. محمود حسن کو بھی یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے، رفیع الدین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے. فوراً محمود حسن نے توبہ کر لی. کس کے ہاتھ پر؟ رفیع الدین کے ہاتھ پر، کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، بس میری توبہ. اب اشرف علی تھانوی صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، وہ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انصری کے. دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا ہو مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ جسد مثالی تھا، اصل نہیں تھا، مثالی جسد تھا کہ اس طرح کا قاسم نانوتوی صاحب اس طرح کے تھے، ہاں اس طرح کا ایک جسد بن کر آ گیا. کہتے ہیں یا تو جسد مثالی تھا یا جسد انصری تھا. اور جسد انصری کیسے بنا؟ جسد انصری وہ جو ہمارا یہ جسم ہے سیم. کہتے ہیں کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا. یہی عقیدہ، اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہندوؤں کا ہے. مرنے والے کو کہتے ہیں دوبارہ جب آؤ گے نا، کتا بن کر نہ آنا، ہرن بن کر آنا، بکری بن کر آنا، شیر بن کر آنا. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ روح بعد میں دوسرے جسم کے ذریعے سے دنیا میں واپس آ جاتی ہے. یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے کہ قاسم نانوتوی کی روح نے خود ایک جسد انصری تیار کیا اور اس کے اندر وہ سوار ہوئی اور اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئی. قاسم نانوتوی کیا، خود اللہ کے نبی بھی بقول ان کے دارالعلوم دیوبند میں آتے رہتے. کسی نے پوچھا قاسم اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ یہ اردو زبان کہاں سے بولنا سیکھ گئے ہیں؟ اکثر مجھے دارالعلوم دیوبند آنا جانا پڑتا ہے، اس لیے وہاں آنے جانے کی وجہ سے مجھے اردو زبان آتی ہے. اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہی ارواح ثلاثہ کا حوالہ. اتنی ہی کافی ہم لوگ، یہ وسیلے کی بات ہے نا، اس کا بیان ہم نے جو عین بات ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. مسئلے تو بہت کیا، وہ بعد میں سوال ہوگا، سوال کا موقع ملے گا. آپ بیٹھیں ابھی تھوڑا سا ختم کر لینا بس. تھوڑا سا عقائد کی بات ہی بس. یہ ہے فضائل درود شریف، تبلیغی نصاب. آج کل انہوں نے تبلیغی نصاب کو فضائل اعمال میں بدل دیا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جو زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر
درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے. یہ ارواح ثلاثہ کا حوالہ دے دیا آپ نے، اندر سے ارواح ثلاثہ کا یہ حقائق اولیاء. تو ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے. میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. اس نے کہا اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا اور میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا. پھر اس نے کہا میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا. میں علاج کا اہتمام کرتا رہا، ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا. میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا. وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ آپ نے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی مسافرت میں احسان فرمایا. وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا. جس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا. اللہ کے نبی فریادیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، خود ہی مدینے سے تشریف لے آتے ہیں. یہ جو ایک واقعہ ہے، اس سے ایک بڑا واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ بادل میں تشریف لے کر آتے ہیں. یہاں تو اس کے باپ کے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہاں ماں کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو ان کے عقائد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر پھر انہوں نے ہم سے کبھی گفتگو کرنے کا کہا تو انشاءاللہ ہم ان کے باقی عقائد بھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، جس میں ان کے وہ عقیدے کفریہ شرکیہ جو ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے. اس میں ایک آدھ چیز جو ہے وہ بھی میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ عقیدہ وحدت الوجود میں ایک اور شعر ہے جو یہ کہتے ہیں عشق معشوق عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے. کہ عشق بھی وہی چیز ہے، معشوق بھی وہی ہے، عاشق بھی وہی ہے. عاشق عشق کرنے والے کو کہتے ہیں، معشوق جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور عشق وہ فعل ہوتا ہے جو عاشق کرتا ہے. کہتے ہیں عاشق بھی وہی ہے، معشوق بھی وہی ہے، عشق بھی وہی ہے. یہ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان سب کو ایک کہہ کر ہمیں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا. یہ ہے صفحہ نمبر 215 پر، اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 پر بھی آخری شعر جو ان کا غزل ہے اس کا آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا در ہو اور سجدے کون کر رہا ہو؟ امداد اللہ مہاجر مکی. نبی کی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بات بیان کی. آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، بخار آپ کو چڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، کہ اللہ کے نبی در آپ کا ہو اور پیشانی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. تو یہ ہے ان لوگوں کے عقائد اور ان لوگوں کی باتیں. رومی کا اشعار جس کو حاجی زکریا صاحب اپنی کتاب میں تبلیغ نصاب میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی رحم کیجئے، اے اللہ کے نبی رحم کیجئے. رحم کرنے والا اللہ والا ہے. اس کے صفحہ نمبر 806 پر ان کے اشعار کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص اشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجیے. عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے. بریلوی کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر، دستگیر میں نے دست
पकड़ने, बाजू पकड़ने, हाथ पकड़ने वाला और उसके उठाने, यही अल्फाज कहते हैं ज़करिया साहब देवबंदी, आज़ों की दस्तगीरी। बरेलवी कहते हैं पिराने पीर दस्तगीर। ज़करिया साहब क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी को आप दस्तगीरी फरमाइए। क्या फर्क रहा बरेलवियों और देवबंदियों में? ये झूठ है। देवबंदी अहले तौहीद हैं, इनके पीछे नमाज हो जाती है, रिश्ता नाता हो जाता है। बरेलवी शिर्क करते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। जो उलमा ये अकीदा रखते हैं उनको आप जाकर ये सीडी तोहफे में दीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि इन लोगों के अकायद क्या वाकई अकायद हक्का हैं, तौहीद वाले हैं, या इनके अकायद कुफ्र या शिरकियाँ हैं। जो हमारा दावा था हमने वो साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं और उनके अकीदे की किताबों से हमने साबित किया। कोई जाकर ये ना कहे कि ये उन्होंने अपनी तरफ से कोई किताबें उठाई हैं और इनके फ़ोटो जो हमने दे दिए हैं, लिहाजा हर आदमी दे सकता है। गुस्ताखी अल्लाह और उसके रसूल की तो टॉपिक बहुत तवील है और इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो हम बयान करेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर किसी ने कोई सवाल करने हैं मुख्तसर तो सवाल कीजिए, क्योंकि 12:15 हो गए हैं और नमाज का वक्त। शाह साहब अक्सर ये आप मेरे ख्याल है उनको कर लेने दीजिए पहले ताकि टाइम बच जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वही करेंगे। करें। अक्सर ये लोग नुज़ुरुल अबरार और उर्फुल जादी, ये दो स्पेशल किताबें ये पेश करते हैं कि ये उलमाए अहले हदीस की किताबें हैं और उनमें जो मसाइल मौजूद हैं वो भी उलमाए अहले हदीस के अकायद और मसाइल हैं उनके। तो इसके बारे में वजाहत कीजिए। उन्होंने एक किताब ये छापी है, ये नफ्स के पुजारी, और इसमें उन्होंने ज़्यादा जो उनके हवाले दिए हैं वो नुज़ुरुल अबरार और उर्फुल जादी के हैं और चंद एक हवाले दूसरी किताबों के उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं पहले आप इसकी वजाहत कर दें कि किताबें किन की हैं और किन लोगों ने लिखी हैं और इनका हमारे साथ कुछ ताल्लुक़ है या नहीं है, फिर मैं मसाइल आपको बताता हूँ। तो आप बताइए। असल में ये लोग चाहते हैं कि तालाब में सब नंगे हो जाएं। जब सब नंगे हो जाएंगे फिर एक दूसरे को क्या बुरा कहेंगे? तालाब में सब नंगे हैं तो एक दूसरे को क्या कहेंगे कि हम भी नंगे हैं, तुम भी नंगे हो, सब नंगे हैं। बाज लोग एक बस्ती से आ रहे थे, उनकी नाकें ठीक थी और जिस बस्ती की तरफ वो जा रहे थे उनके नाक कटे हुए थे। अब जब ये लोग करीब आने लगे तो जिनके नाक कटे हुए थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्यों ना हम ही इनका मजाक उड़ाने लग जाएं। जब वो करीब पहुंचे कहने लगे वो नक्कू आ गए, नक्कू आ गए, नक्कू आ गए, यानी जिनके नाक हैं वो आ गए। भाई नाक तो ऐब नहीं है, नाक तो सिफ्त है, उसकी खूबी है। जिनके नाक कटे हुए हैं ये उसमें बुराई मौजूद है। तो इनका हाल बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहते हैं कि किसी तरीके से हम इन पर भी वही बात उछाल दें जो ये हम पर उछाल रहे हैं। हम इन पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अपने इमाम की तकलीद करते हो, उनके मसाइल मानते हो या अपने उलमा की बातें मानते हो। अब इन्होंने कहा कि इसका जवाब तो कोई नहीं, वाकई वो मानते हैं अपने उलमा की बातें। जैसा कि हमारा यूनुस नुमानी से मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे में उन्होंने सबसे बड़ा एतराज ये किया कि ये जो है दलील कतई नहीं है। ये माना कि ये बुखारी में आई है कि कुरान कुछ कह रहा है, हदीस कुछ कह रही है और फिक़्ह हनफी कुछ कह रही है, तकलीद वो उसी की कर रही है। जैसा कि उसमें एक हवाला भी मौजूद था कि सूरत फातिहा को पेशाब से भी लिखा जा सकता है। अगर किसी को पता हो कि इसमें शिफा है और उसकी नफसीर बह रही हो तो अपने खून और अपने पेशाब से सूरत फातिहा को पेशानी पर लिख दो। तो उसमें जो है वो वह फतवा हमारा इसी पर है। मुफ्ता में ये कौल है कि इस पर फतवा भी वो दे रहे हैं। तो ये लोग इस बात को तो पहचानते हैं कि कुरान और हदीस हमारे मसाइल को साबित नहीं करती, बल्कि कुरान हदीस में कुछ है और हमारे मसाइल कुछ है। लिहाजा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर ये लगाया है कि चलो अहले हदीसों को भी ये कहो कि अहले हदीसों तुम भी हमारे तरह नंगे हो, इस तालाब में हम सब नंगे हैं। क्यों कि तुम्हारी किताबों में भी यही कुछ लिखा हुआ। पहली बात ये है, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर किसी की बात अल्लाह और उसके रसूल से टकरा जाएगी हम उसकी बात को रद्द कर देंगे, उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारा अकीदा है और ये अकीदा हम तकरीबन हर जुमे बयान करते हैं। ये वाज़ेह है, कोई ये छुपी हुई बात नहीं है कि कोई आदमी ये समझे कि शायद ये छुपाई हुई बात है जो आज वाज़ेह कर रहे हैं।
یہ عقیدہ تمام لوگوں نے ہماری تقاریر اور ہمارے دروس کو سنا. اب محمود الحسن ہو، یہ اپنا وحید الزمان صاحب ہو، نواب صدیق الحسن خان ہو یا کوئی اور ہو، اگر کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. وحید الزمان کے جو زیادہ یہ حوالے پیش کرتے ہیں، حیات وحید الزمان میں یہ بات موجود ہے کہ جب وحید الزمان اصل میں پہلے شیعہ تھا، ان کا بھائی اہل حدیث تھا، انہوں نے وحید الزمان کو اس طرح لگا دیا کہ تو ترجمے کیا کر، احادیث کے ترجمے کیا کر. وہ احادیث کے ترجمے کرتا کرتا حدیث پر عمل کرنے لگ گیا. عقیدے میں ابھی وہی بگاڑ موجود تھا. اس لیے بخاری شریف کی جو ترجمہ ہمارے ہاں چھپا ہوا ہے، وحید الزمان کا جو ترجمہ اور حاشیہ ملتا ہے، اس میں یزید کو لکھا ہے کہ یزید پلید ہے. یہ شیعہ کی زبان ہے جو وہ بول رہا. وحید الزمان صاحب نے جب اس ترجمے شروع کیے، وہ احادیث پر عمل کرنے لگے، لیکن عقیدہ وہی بگڑا ہوا رہا. اس لیے جب علماء اہل حدیث نے ان کی یہ کتابیں دیکھیں، علماء اہل حدیث نے جب یہ کتابیں وحید الزمان کی دیکھی تو ان سے اختلاف کیا اور ان سے ناراض ہو گئے. جب وحید الزمان کی زندگی میں ہی علماء اہل حدیث ان کتابوں سے برات کا اظہار کر گئے ہیں، تو اب ان کو ہمارے لیے حجت بنا کر پیش کرنا کوئی دکھ بنتی ہے. ہمیں یا تو غیر مقلد نہ کہو، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو. غیر مقلد کا معنی کیا؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک کی، نہ احمد ابن حنبل کی، اور نہ باقی اماموں کی، نہ شیعہ کے 12 اماموں کی. جب ایک طرف تم ہمیں غیر مقلد ڈکلیئر کر چکے ہو کہ یہ غیر مقلد ہیں، تو ہم پر جو چیز حجت ہے وہ قرآن و حدیث ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا دستور ہے. آج تک کیا ہم نے اپنی تقاریر میں کسی کو یہ کہا ہے کہ نظر الابرار ہماری کتاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، عرف الجادی ہماری کتاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یا کنز الحقائق جو ہے وہ ہماری کتاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے؟ اب یہ کتاب جو چھاپی ہے جمعیت اہل سنہ لاہور، دیوبندیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ہمارے لیے کہ یہ لو تمہاری یہ کتابیں ہیں، چھاپ ہم رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس طرح میں ہم سب کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں، تم کہو گے کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ہم کہیں گے تم وحید الزمان کے مقلد ہو، تم نواب صدیق حسن خان کے مقلد ہو. حالانکہ ہماری تقاریر اور ہمارے دروس میں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے. اور تم یہ کہتے ہو. محمود الحسن نے یہ بات لکھی ہے تقریر ترمذی میں، کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ. اس تجارت کے مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں؟ پچھلی لائنوں میں ذکر کرتے ہیں، من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں. جب قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں اور نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، تو تم کیوں نہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے؟ اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ کا. ہم مقلد ہیں اپنے امام کے، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف مانتے ہوئے کہ حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. انصاف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور زیادتی. حق اور انصاف یہی ہے کہ بات امام شافعی کی قرآن حدیث کے مطابق ہے، لیکن ہم یہ قرآن حدیث والی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں. تم یہ بات کہتے ہو کہ تم امام قرآن حدیث کے مقابلے میں تم اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، یہ بات ثابت ہے، لیکن ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا عقیدہ تو دیکھو. ہاں، عقیدے کے مطابق ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے. جیسا کہ یہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اہل حدیثوں کی بخاری میں یہ لکھا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بخاری اہل حدیثوں کی ہی ہے. ہاں، تم بخاری کی احادیث پر اعتراض کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن تم کہیں وحید الزمان کو پیش کرتے ہو، کہیں نواب صدیق کو پیش کرتے ہو، کہیں ثناء اللہ امرتسری کو پیش کرتے ہو. یہ ہمارے لیے حجت نہیں. اگر ہم تمہاری طرح بو کھاتے تو تم اس کو پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اعلان کیا ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے.
कहते हैं ये अमीन सफदर अमीन उकाड़वी की किताब है मजमूए रसाइल, जिसकी मौत मुबाहले की वजह से हुई। अमीन उकाड़वी के साथ हमारा मुबाहला हुआ। आबिदपुर एक जगह है, कबीरवाला उसकी तहसील है, ज़िला उसका पहले खानेवाल था, मुल्तान था, अब खानेवाल है। वहाँ पर जब हम नए अहले हदीस हुए, मेरे दरमियान और उसके दरमियान मुनाजरा तय हुआ था। मुनाजरा ना हो सका और उनके दरमियान और हमारे दरमियान मुबाहला हुआ, और मुबाहले में वो आदमी जो उनकी जमात की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया था बगैर वजू के मुबाहला करने लगा, तो हमने उसको ज़बरदस्ती वजू करवाया। वजू करवाने के बाद हमने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम में से जो हक पर है वो जिंदा रहे, और जो बातिल पर है, जिसका मजहब बातिल है, वो उसकी जिंदगी में फौत हो जाए जो हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं, वो मर चुका। ये वही अमीन उकाड़वी है जिसकी किताब मजमूए रसाइल है, जिसमें वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 6 पर, गैर मुक़ल्लिदीन में अगरचे कई फ़िरके और बहुत से इख्तलाफात हैं, इतने इख्तलाफात किसी और फ़िरके में नहीं है, मगर एक बात पर गैर मुक़ल्लिदीन के तमाम फ़िरक़ों का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है, वो ये है कि गैर मुक़ल्लिदों को ना कुरान आता है ना हदीस, क्योंकि नवाब सदीक़ हसन खान, मियाँ नज़ीर हुसैन, नवाब वहीदुज़्ज़मा, मीर नूरुल हसन और मौलवी मोहम्मद हुसैन और मौलवी सनाउल्लाह वगैरह ने जो किताबें लिखी हैं, अगरचे वो कहते हैं कि हमने कुरान हदीस के मसाइल लिखे हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन के तमाम फ़िरक़ों के उलमा और अवाम बिल इत्तिफ़ाक़ इन किताबों को गलत करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। जादूगो जो सच जड़ कर बोले, अल फज़्ल मा शाहिदत बिहिल आदाओ, जैसा कि अरबी में किसी ने कहा था कि जो फजीलत इस बात में होती है कि दुश्मन गवाही दे, जैसे अल्लाह के नबी के बारे में दुश्मनों ने गवाही दी थी कि ये सादिक है, ये अमीन। वो खुद कह रहे हैं कि जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हैं वो इन किताबों को रद्द कर चुके हैं। जब हम रद्द कर चुके हैं तो हमारे सामने पेश क्यों करते हो? अब ये जो पॉम्पलेट छपा है उसमें मुख्तलिफ मसाइल लिखे हैं, हम इन मसाइल को मानते ही नहीं। हाँ, एक और हमारा तज़किरातुर रशीद का कि रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं, आपने कई मरतबा बिहैसियत तबलीग ये अल्फाज ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमाए, ये है इनका अक़ीदा असल। सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मगर इस ज़माने में हिदायत और निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। रशीद अहमद गंगोही कहता है हक वही है जो मेरी ज़बान से निकलता है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी ज़बान से हक ही निकलता है। ला यखरुज मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी ज़बान से जब बात निकलेगी हक निकलेगी। ये किसको फरमाया? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को आपने हदीस लिखने का हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम हदीस क्यों नहीं लिखते? लोगों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि ना लिखा करो, पूछ कर लिखा करो, हो सकता है कोई बात सही हो कोई गलत हो। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे मुंह से जो बात निकलेगी हक निकलेगी। और ये रशीद अहमद गंगोही कहते हैं हक वही है जो रशीद अहमद गंगोही की ज़बान से निकलता है, और वो कहते हैं कि इस ज़माने में हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर मौकूफ़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अतानी दखल जन्नह, जो मेरे पीछे चला जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नती है। और ये कहते हैं कि हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर है। ये नबी का मुकाबला नहीं तो क्या है?